وہ علماء کرام دور دراز سے سفر کر کے آپ کے پاس آئے اور مسجد یہاں خالی دے کر مایوس ہو کر جائے کہ ہم تو اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں اس رات کے اندر جس میں اللہ رب العزت فضیلت کے اور مغفرت کے وعدے فرماتے ہیں، اور جو عہدے کا عوام اور اس مسجد کے مقتدی اور اس گاؤں کے رہنے والے ندامت حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے سب لوگ انشاءاللہ ہم نہیں دیں گے یا دیں گے نہیں دیں گے۔ حضرات دو حضرات آپ کی محبت میں اپنے آرام کو طرح کر کے تشریف لے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مولانا محبوب عالم صاحب، علماء دیوبند، علماء دیوبند، علماء اللہ کی ذات منظم کرتا ہے شیخ سے 24 گھنٹے اللہ کا دربار توبہ کرنے والے کے لیے، مغفرت چاہنے والے کے لیے، معافی مانگنے والے کے لیے کھلا رہتا ہے۔ دنیا کا کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو اور ساری کائنات کا اس کو مالک بنا دیا جائے، لیکن اس کے یہاں بھی جب آپ پہنچیں گے تو بیٹھنے پر متعین ہوگا کہ اس وقت سر آرام کر رہی ہے، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، ابھی آپ کا کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال کی ذات المقدس ہر وقت انسان کی منتظر رہتی ہے کہ کب یہ میرے سامنے آ کر اپنے گناہوں کی معافی چاہے، کبھی اپنی پریشانی میرے سامنے آ کر رکھ دے اور اس سے پہلے کہ اپنی پریشانی میں سے معاف کر دوں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تہواروں کا موسم آتا ہے، عید آتی ہے، بقرعید آتی ہے یا ہولی دیوالی آتی ہے، اس وقت کمپنی والے کچھ آفر کیا کرتے ہیں، ڈسکاؤنٹ آتا ہے بائک کے اوپر۔ عام دنوں میں 80,000 کی تو دیوالی کے موقع پر 70,000 میں لے جاؤ، آتا نہیں آتا ہے۔ گاڑی میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ منزل بیچنے والا منزل بیچتا ہے کہ 20 روپے کے ڈبے ایک ساتھ میں فری، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو کچھ اللہ رب العزت نے مخصوص آفر دیے ہیں ہم لوگوں کو، کہ ان راتوں کے اندر اللہ رب العزت والجلال کی رحمت اور برکت امت مسلمہ کے اوپر، یہ اللہ کی توجہ اپنے گناہگار بندوں کی طرف، جیسے کمپنی والے کسی خاص اوسط پر اپنا انعام کا اعلان کرتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت والجلال بھی ان خاص موقعوں پر عام مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اپنے عرش سے آسمان دنیا پر تشریف لا کر کہتے ہیں ہر من مستغفرین استغفر اللہ، کوئی ہے آج کی رات میں، کوئی ہے کہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے مجھ سے معاف کر دوں۔
یہ آواز کس پہ آ رہی ہے؟ اے بھائی ارے یہ آواز کس کی ہے؟ بات کون سے بتاؤ؟ کون بول رہا ہے؟ دوسروں نے سننے دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے 2 مہینے پہلے اے اللہ رجب و شعبان میں ہمارے لیے برکت ڈال دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، کیونکہ رمضان بھی آفر کا مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر منتظر رہتے تھے کہ ہم رمضان تک پہنچے اور اللہ کی وہ رحمتیں جو بارش کی طرح ہر وقت پورے مہینے ہر شے کی برستی ہے زمین کے اوپر، وہ ہم حاصل کر سکے۔ آفر کیا آفر؟ عبادت 1 کرو ثواب 70 کے لے جاؤ۔ آفر ہے نا، اتنا آفر تو رشتے میں دے رہا، یہ دے رہا تو 60% 60% تو دے رہا، اور بینک بیلنس ختم ہونے کا خطرہ بھی ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ اور آفر کیا ہے کہ 1 برس ادا کرو 70 کا ثواب لے جاؤ، نفل عبادت کرو فرض کا ثواب لے جاؤ۔ تو یہ آفر کے اوقات ہیں رمضان المبارک کے پورے 30 کے دن، شب برات کی رات، شب قدر کی رات، جمعے کی رات، دونوں عیدوں کی راتیں۔ ان خاص آفروں کے اندر بھی اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے، اپنی جھولیوں نیکیوں سے نہ بھر سکے، اور اللہ رب العزت والجلال کے یہاں نیک بندوں میں اپنا شمار نہ کر سکے، تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ اللہ کو توبہ دے رہے ہیں، اللہ کی مغفرت کے لیے پکار رہے ہیں، ہے کوئی سوال کرے تو سوال پورا کرو، اس کی جھولی بھر دو، اور ہم پھر خالی ہاتھ لوٹ جائیں۔ اور رمضان جیسا مقدس مہینہ جس کو آفر ہی آفر کا سارا اوقات اس کا پھر ہم خالی لوٹا دیں اس کو اور کچھ حاصل نہ کرے، تو صحیح بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت میں اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے جسے شب قدر جیسی رات ملے اور اس رات میں اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی اللہ رب العزت نے فرمایا اس دن یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت میں نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جو سوارا ہوا دل لے کر آئے گا، جو دل پر محنت کر کے آئے گا۔ انسان ان دونوں چیزوں کی وجہ سے دھوکے میں ہوتا ہے، اولاد کی خاطر مال حاصل کرنے کے لیے حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں یہ جو دل ہے یہ اللہ رب العزت کی تجلی گاہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر۔ ہم بیت اللہ کو بیت اللہ کہتے ہیں نا، کیا اللہ تعالیٰ بیت اللہ میں رہتے ہیں؟ وہ اللہ کا گھر ہے اس لیے کہ وہاں خاص تجلی رب کی ہر وقت پڑتی رہتی ہے۔ انسان کا دل عرش اللہ، اللہ کا عرش ہے، اللہ کا ٹھکانہ ہے۔ پورے بدن کے اندر صرف اور صرف اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ اب اگر اس دل کے اندر جیسے ہمارے مکانوں کے اندر روشن دان کھلے رہتے ہیں، جیسے آواز تیز چل رہی ہے، ان روشن دانوں سے اگر جو
چھوٹا سا ہے لیکن ہے بہت بڑی چیز، اور پورے انسان کے جسم کے آگے سے تابع ہے۔ اَنَّ بَنِي آدَمَ فِي جَسْدِ كُلٍّ لَمُضْغَةٍ اِذَا فَسَدَتْ، جب وہ کہ انسان کے دل کے اندر گوشت سے گزر رہا ہے، وہ دل ہے دل، جب اس کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، فسد الجسد كُلُّ، تو پورے بدن کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ وَإِذَا صَلُحَتْ، اور جب دل سنورتا ہے، صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّ، تو پورے بدن ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔ اس کے تابع ہیں، جیسے ماں کہتی ہے بیٹے سے کہ بیٹا کھانا کھا لو، بیٹا کہتا ہے امی جان میرا دل نہیں کر رہا کھانا، حالانکہ کھانا کھانا منہ کا عمل ہے اور اس سے پیٹ بھرتا ہے، دل نہیں بھرتا۔ آپ کسی سے ناراض ہیں اور اس سے بھی برابر سے آپ جا رہے ہیں، دیکھ کر آپ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، وہ معلوم کرے بھائی آپ میری جانب سے چہرہ پھیرتے ہیں کہ میرا جی نہیں چاہتا تمہیں دیکھنے کو، حالانکہ دیکھنا عمل کس کا ہے؟ آنکھ کا ہے۔ کس کا عمل ہے؟ آنکھ کا ہے۔ تو پورے اجزاء بدن انسانی کے یہ دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اس دل کے اندر اگر اس دل کو نہیں سنوارا گیا اور اس کو صاف نہیں کیا گناہ سے، تو اللہ کبھی اس دل کے اندر نہیں آئے گی۔ یاد رکھنا، اگر آپ کے پاس دودھ رکھا ہوا ہو، ایک بالٹی بھرا ہوا، اور ایک کوئی شخص ایسا برتن لے کر آئے جو گندا ہو، پاکخانے پیشاب سے وہ ملوث ہو برتن، اور وہ آ کر کہے کہ لو اس برتن میں آپ ہمارے لیے ایک کلو دودھ ڈال دو، آپ ڈال دو گے؟ نہیں ڈال